بعد ضروری دین جو ہے وہ تین چیزیں ہیں. ضروری دین تین چیزیں ہیں: فرض، واجب اور سنت موقدہ. یہ ضروری دین ہے. ہاں جی. اور سنت موقدہ جو ہے اس کا دائمی ترک سنت موقدہ کا گناہ کبیرہ ہے. عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فرض جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو اور اس پر عمل کرنا جو ہے تو ضروری اور فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. تو جو عبارت النص سے ثابت ہو، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اور واجب اسے کہتے ہیں جو اشارت النص سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کا انکار کفر نہیں ہے. ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. اور سنت جو ہے تو سنت پر جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سنت موقدہ جو دائمی کیا ہو اور اس کو ترک کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے. ہاں جی. تو عام طور پر یہ عام فارغ التحصیل علماء کو اس تعریف سے، فقہ کی عبارت سے بہت شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ واجب کا انکار کفر نہیں ہے، واجب کو نہ ماننا کفر نہیں ہے. اور حالانکہ اصلی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے مستحب عمل کو نہ ماننا بھی کفر ہے. نہ ماننا جو ہے نا، مستحب عمل کو بھی نہ ماننا کفر ہے. آمنت باللہ کما ہوا صفات کما ہوا اسماء و صفات و قبلت جمیع احکامہ، اس کے سارے حکموں کو میں نے قبول کیا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار، دل کی تصدیق، قلب کی تصدیق کے ساتھ. تو انکار تو وہ اخبار الملحدین میں شاہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ مسواک جو ہے تو کرنا، مسواک جو ہے کرنا سنت ہے، اور نہ کرنے سے جو ہے تو آدمی کو ثواب میں کمی آئی. لیکن مسواک کا شریعت میں انکار کرنا کہ مسواک شریعت میں نہیں ہے، یہ کفر ہے. اخبار الملحدین کی عبارت میں یہ واضح لکھا ہوئی بات ہے. تو یہ واجب کو نہ ماننا کفر. مثلا اس کے شافیوں حنبلیوں کے نزدیک جو ہے تو یہ منا کا قیام واجب ہے. حج میں منا میں قیام کرنا شافیوں حنبلیوں کے نزدیک واجب ہے. حنفی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ سنت ہے. اس طرح کا انکار کا کفر نہیں ہے. ہاں جی. اس طرح کا انکار نہیں کہ میں سنت نہیں مانتا ہوں، میں سنت نہیں پڑھتا ہوں. ہاں جی. اس طرح کہ وہ دلائل کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس کی گنجائش ہے. ہاں جی. عبارت النص سے ثابت ہونا واجب، اس میں یہ گنجائش ہے. تو اس سے عام مولوی صاحب یہ سمجھ جاتا ہے کہ بس صرف فرض کا انکار کفر ہے اور واجب کا اور سنت کا انکار کفر نہیں ہے. ہاں جی. تو سنت موقدہ جو ہے دائمی ترک کیا آدمی نے سنت موقدہ کو، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور آدمی کہے کہ میں فرض پڑھتا ہوں سنت نہیں پڑھتا ہوں، ضروری نہیں ہے، یہ آدمی تو رسالت کا انکار کر رہا ہے. ہاں جی. رسالت کا انکار کر رہا ہے. یہ دین کو لا الہ الا اللہ کو دین سمجھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کے بغیر دین کو لے رہا ہے، جو کہ ممکن نہیں. ہاں جی. ممکن نہیں ہے. یہ 100 سال پہلے حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ آج کل سنتیں مسجدوں میں پڑھنی چاہیے. آج کل سنتیں مسجدوں میں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ لوگ سنتوں کو غیر ضروری کہہ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اگر مقتدار لوگ، امام، مسجد کے امام اور دیندار لوگ، تقویدار لوگ اگر سنتیں کہیں گے جی سنتوں کا گھر پر پڑھنا افضل ہے، اگر گھروں پر پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ تاثر بنے گا کہ سنتیں ضروری نہیں، کیوں دیکھو یہ بھی نہیں پڑھتے. تو لکھا کہ آج کل سنتیں مسجدوں میں پڑھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ سنت ضروری چیز ہے. پھر جو ہے تو آدمی کو سنت کی زندگی کیسے نصیب ہو؟ سنت ہے تو معلوماتی چیز ہے، یہ سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ارادہ کا کام ہے، ارادہ کر کے اس پر عمل کرو. سنتیں جو ہیں معلوماتی، سنت زندگی معلوماتی اور ارادی ہے. معلومات سے آپ کو سنتوں کی معلومات ملیں گی، اور جو ہے تو ارادہ کر کے آپ اس پر عمل کریں گے. ہاں اور آپ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بہت کمزوری کی حالت میں.
کہ آپ اس کا انکار کر کے کفر تو نہیں کر رہے، لیکن عمل نہ کر کے آپ جو ہے تو انتہائی کمزور ایمان کی حالت میں ہیں اور بڑے گناہ میں آپ مبتلا ہیں. اور انتہائی ایمانی حالت جو ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے، انتہائی کمزور ایمانی حالت جو کہ آپ کو عمل کرنے کے لیے وہ ہمت نہیں دلا رہی. تو اس میں سنتوں کی قسمیں ہیں، سنن شریعہ، سنن عادیہ. سنن عادیہ وہ ہے کہ جو آپ کو اپنے مزاج کے مطابق کوئی چیزیں پسند تھیں لیکن وہ شریعت کے احکامات نہیں ہیں. وہ چیزیں سنن عادیہ آپ کو اپنی عادت مبارک کے مطابق جو چیزیں پسند تھیں لیکن وہ شریعت کے احکامات کی شکل میں نہیں ہیں. جیسے 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھی، 2 بعدیں پڑھی، یہ تو سنن شریعہ ہیں، شریعت کے اعمال ہیں. آپ نے کدو کھایا ہے، کدو آپ کو پسند تھا، یہ سنن عادیہ ہے. سنن عادیہ پر عمل کرنا جو ہے تو یہ بہت زیادہ محبت کی علامت ہے. سب اقرار رضوان اللہ مجمعین سنن عادیہ کی بھی بہت سخت پابندی کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حج کے سفر پر تھے، ایک جگہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، اس سے اترے، اور اترنے کے بعد کنارے کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں جا کر بیٹھے جیسے کہ آدمی پیشاب کر رہا ہو. پھر اٹھ کر آ گئے تو اس نے ساتھ خدمت والے آدمی نے دیکھا کہ کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کیا. تو نے پوچھا، تو ایسے اونٹ کو بٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، کھڑے اونٹ کو بٹھانا مشکل ہوتا ہے، بیٹھے کو کھڑا کرنا پورا کام ہے. آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر وہاں تک گئے. ہم نے کہا کس طرح کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس جگہ قضایت کے لیے رک کر یہاں جا کر بیٹھے تھے، بس میں اس ادا کی خاطر وہاں تک گیا تھا. تو یہ سنن عادیہ ہے. پھر سنن شریعہ، سنن شریعہ جو ہے تو ان میں سے سنت موقدہ ہیں، سنت مستمرہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں. موقدہ وہ ہیں جن کی آپ نے عمل بھی کیا اور عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی، وہ سنت موقدہ ہیں. سنت مستمرہ جو ہمیشہ کی ہیں لیکن کرنے کی تاکید نہیں فرمائی. پگڑی سنت مستمرہ ہے، ہمیشہ پہنی ہے، پہننے کی تاکید نہیں فرمائی. ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہے تو پگڑی بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے. تہمد آپ نے ساری عمر باندھی ہے، باندھنے کی تاکید نہیں فرمائی. تو لہذا تہمد باندھنا جو سنت مستمرہ ہے، موقدہ نہیں ہے. ایک نماز کے سنت موقدہ ہیں. یہ سنت موقدہ ہیں. سنت موقدہ کا ترک جو ہے، دوام ترک سنت موقدہ، یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو عام طور پر جو لوگ سنتوں کے بارے میں رواج ہو گیا ہے، سنت موقدہ کے بارے میں، اس پر سختی سے رد کریں اور جتنا سمجھانا ہو سکتا ہے سمجھائیں آدمیوں کو، اور بتائیں کہ یہ صرف آپ کا عمل آپ سے نہیں رہ رہا، اس میں آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کلمے سے لا الہ الا اللہ کو لے کر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں، جس کے بغیر لا الہ الا اللہ تو بغیر محمد رسول اللہ کے قبول ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بغیر محمد رسول اللہ کے قبول ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سنت زندگی کے بارے میں تحقیق کرنا، تو اس پر عمل کرنا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی رحمت اور برکت ہے. اس میں خوب کوشش کرنی چاہیے، سنتوں کی معلومات ہونی چاہیے آدمی کو، اور ایک ایک کو جو ہے اس پر عمل کرے، اس کی کوشش کرے. تو یہی محبت کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے نا کہ ان کے فرعون جو ہے تو ڈوبے،
عذاب جب ان پر آیا سارے فرعون ڈوبے۔ ایک مسخرہ تھا دربار میں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح چوغا پہن کر اور ہاتھ میں عصا لے کر ان کی نقلیں اتارا کرتا تھا، وہ نہیں ڈوبا۔ تو اس کے بعد سوال کیا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، یہ تو بس مذاق اڑایا کرتا تھا اور یہ نہیں ڈوبا۔ تو وہی ہوئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل اختیار کرتا تھا، ان کی شکل اختیار کر، لہذا ظاہری شکل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ڈوبونے سے بچا دیا۔ کہ ظاہری شکل اختیار کرتا تھا، اگر مسخرے کے لیے کرتا تھا تو مسخرے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کرتا تھا، لیکن صورت ان کی طرح بناتا تھا تو اللہ پاک کی غیرت نہ چاہا کہ جس نے اس کے پیغمبر کی صورت بنائی ہے اس کو عذاب دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑے عالم بزرگ کا ذکر کیا کہ ان کی وفات ایسے حال میں ہوئی کہ داڑھی ان کی کالی تھی، تو انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ میری داڑھی پر آٹا بکھیر کر اس کو سفید کر دینا، کیونکہ آیا ہوا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بوڑھے آدمی کو، بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی، تو ایسے تھا کہ میں بوڑھا نظر آؤں۔ فرشتے آ گئے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بوڑھا ہے نہیں ہے، اس بارے میں ان میں تکرار ہو رہی ہے۔ تو ان کو القاء ہوا کہ آدمی تو وہ جوان ہے، کالی داڑھی ہے، لیکن سفید کیا ہوا اس نے اللہ پاک کے حضور ہے کہ اس نے عاجزی کے ساتھ ایک بات پیش کی ہے، تو اس کو تسلیم کر لیں، بس اس کو عذاب سے، اس کو حساب کتاب سے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صورتحال ہے جی، سبحان اللہ۔ اور پھر آدمی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی عادتیں، ان کا طرز اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ہمارا اکثر اٹھنا بیٹھنا جو ہے تو بے دین لوگوں کے ساتھ ہے۔ کل ہماری عورتوں کا کی مجلس ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، تو اس میں ہماری ایک محترمہ نے کہا کہ خاوند میرا آ رہا ہے اور وہ جو ہے تو مرزا کی باتیں کیا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو اگر مرزا کا تابع دار ہے تو اس کا تو آپ کے ساتھ نکاح ہی ختم ہو گیا۔ اگر یہ مرزا کے دینی طرز پر، اس کے طرز پر ہے تو اس کے ساتھ تو آپ کا نکاح ہی ختم ہو گیا، اس کو تو واضح طور پر کہہ دو۔ ہاں جی، تو عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ جس طرز پر وہ چلا رہا ہے آدمی کو، ہاں جی، ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن جو سننا سنا رہا ہے کہ عقائد میں سخت خطرناک ترتیبیں لیے ہوئے آدمی ہے۔ کیا معلومات ہے جی؟ کامران صاحب کی کیا معلومات ہیں؟ معلومات نہیں ہے تفصیلی، اس سے پوچھ رہا ہوں کامران صاحب سے، مرزا کے بارے میں تفصیلی معلومات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی حضرت ہے۔ کیا کہا علماء نے، کیا کہا ہوا ہے اس پر، فتویٰ کیا ہے؟ اس کے زندیق کا، مرتد کافر کا ہے۔ زندیق کا بھی ہے؟ ہاں، وہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں بھی، جی، جو ان کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فتویٰ۔ اچھا، زندیق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط اسلام کو اسلام کہہ رہا ہو اور آپ کے ٹھیک اسلام کو کفر کہہ رہا ہو، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تو سلام کلام تعلقات رکھنا، اسلامی مملکت میں اس کو رہنے دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی مملکت میں اس کو گرفتار کر کے اس کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اس کو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملکی قانون کے خلاف جو آدمی بغاوت کر لے تو کیا سزا ہے اس کی؟ پھانسی ہے نا۔ ہاں جی، کہتے اس نے ملک کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، ملک کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، لہذا اس کی سزا پھانسی ہے۔ تو جو زندیق ہے اس نے دین کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، یہ اپنے غلط اسلام کو صحیح اسلام کہہ رہا ہے اور آپ کے صحیح اسلام کو غلط اسلام کہہ رہا ہے۔ تو قادیانی زندیق ہیں، پرویزی زندیق ہیں، غامدی زندیق ہیں،
اور مرزا زندیق ہے. تو ان کے ساتھ نہ سلام کلام ہے، نہ ان کا رشتہ دینا لینا ہے. ہاں جی، نہ اس کے گھر میں آپ کھانا کھا سکتے. اس کے گھر سے کھانا پکا ہوا نکلا ذبیحہ تو حرام کے حکم میں ہے، کیونکہ آدمی کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، ان ساری باتوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور آگاہ بھی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. آج کل تو بس ڈبے کو کھولا اور ساری دنیا سامنے ہے، جس کو سنو، جس کو پڑھو، جس کو دیکھو. کئی آدمیوں نے اپنے حالات بتائے تو پتہ چلا کہ 10 سال سے قادیانیوں کے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ میں قادیانیوں کے چینل کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس میں اپنے بال بچوں کی، اپنے متعلقین کی، جہاں تک آدمی کی آواز پہنچ سکتی ہے، سب کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور حفاظت آپ نہیں کریں گے تو اس میں جو ہے تو اپنے آپ کو نقصان اور تباہی کی طرف لے جائیں گے، باقیوں کی تباہی. کیونکہ آخر میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور یہ گروہ بن جائیں تو آپ کا اقتدار عالیہ آپ سے لے لیں گے، آپ کی حکومت آپ سے لے لیں گے. اور خدا نہ خواستہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. سوال ہم نے فضل الرحمان صاحب سے کیا تھا کہ نہیں؟ سوال آپ سے کیا تھا نا. سوال آپ جو آپ دیتے ہیں تو اس کو موضوع سامنے آتا ہے. انہوں نے بس ایک ہی بات سامنے کری، حالانکہ ان سے نہیں پوچھا تھا سوال، ان سے نہیں تھا. جی تو جواب جس سوال جس طرح جواب دینے کا اس کا حق تھا. تو سوچ کے آتے ہیں، کسی موضوع کو لے کر آتے ہیں. آپ نے ایک سادہ بات پوچھی کہ سنت کی زندگی کیا ہے، معلومات کی سنت، عمل کیا ہے، ارادہ کرنا. اس میں کوئی مشکلات ہے نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آپ پر جبر نہیں کر رہا ہے. آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کو عمل کرتے ہوئے خوف، ڈر، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. کیوں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. جی آپ کا ایمان کمزور ہے، اس لیے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے. مجھے ساتھیوں نے پیغام بھیجا نا، پتہ نہیں اس کو ڈھونڈ کر نکالنا مشکل ہوگا کہ دنیا سے کوئی پاکستانی مسلمان ہے جس کو کہ ایک بہت نامی گرامی یونیورسٹی نے دنیا کا دوسرے نمبر کا سائنسدان جو ہے اس کو کیا ہے، مانا ہے. ہاں جی، سیکنڈ پوزیشن کا سائنٹسٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی جو ہے بہت اعلیٰ ہے اور آدمی پورا باشرہ اور پورا اسلامی دینی زندگی والا ہے. جس نے مجھے پیغام بھیجا اس نے کہا کہ اس کی دینی زندگی، اس کی اسلامی شکل و صورت، اس کے اتنے اونچے سائنسی مقام کے راستے میں ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنی ہے. اور اس کو جو ہے تو بڑی حیثیت کا عالم مانا گیا، بڑی حیثیت کا سائنسدان مانا گیا. باوجود ساری اس کی اسلامی زندگی کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے خطرہ، اور ہمارے دل کی کمزوری ہوتی ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے.